ہم نے تو جب بھی دعا کی اللہ ہمارے بیٹے اچھی ملازمت پہ لگ جائیں، رزق زیادہ ہو جائے، دکان 1 ہے 4 ہو جائیں، گاڑی 1 ہے 5 ہو جائیں، ہم تو اسی پہ روئے۔ خدا کی قسم مدینہ مدینہ ہے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ سید نفیس الحسن حسینی شاہ صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ آئیے توجہ کرنا، شاہ صاحب جب مدینے پہنچے نا میرے نبی کے روضے کے سامنے، تو شاہ صاحب نے پتہ کیا کہا؟ توجہ کرنا، شاہ صاحب کہنے لگے کہ میں اس مدینے کی دھرتی پہ آیا ہوں نبی کے روضے کے سامنے، تو کہنے لگے بارگاہ سرور کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے ابو بکر کہنے لگے آقا اندر آئیے نا، اندر بلا لیا، بیٹھ گئے۔ آقا لیٹ جائیے نا، آج میرے پاس تسبیح مدینے کی، مسواک مدینے کی، ٹوپی مدینے کی، خاک مدینے کی، میں بڑا مقدر والا۔ میں نے کہا آ ذرا ابو بکر کی گود دیکھ لے، یہ غار ہے۔ چل دوسری بات بھی کہتا ہوں، کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا مولانا عبد الباسط صاحب کیا لے کے آئے ہو؟ میں اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، میں وہ لے کے آیا۔ نہیں آئیے شہید سے پوچھا جائے گا تو کیا لے کے آیا؟ میں نے جان تیرے رستے میں دے دی۔ حافظ سے پوچھا جائے گا، وہ قرآن پیش کرے گا۔ آنا مالدار سے پوچھا جائے گا، وہ اپنا مال پیش کرے گا۔ کوئی کچھ پیش کرے گا، کوئی مسلح پیش کرے گا، کوئی عہد کا میدان پیش کرے گا، کوئی عہد کا میدان پیش کرے گا۔ لیکن جب باری آئے گی ابو بکر کی بیٹی کی، اللہ رب العزت فرمائے گا عائشہ تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرا وجدان کہتا ہے، عائشہ کہے گی اللہ ذرا میرا حجرہ تو کھولنا، ذرا میرا حجرہ تو کھولنا، نبوت بھی میرے پاس ہے، صداقت بھی میرے پاس ہے، عدالت بھی میرے پاس ہے، ذرا دروازہ تو کھولیے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابو بکر کہنے لگے آقا لیٹ جائیے نا۔ ابو بکر کہاں لیٹوں؟ کہا آقا یہاں سر رکھ کے لیٹ جائیے۔ توجہ کرنا، خدا کی قسم ایک اور بات کہتا ہوں، جب ابو بکر کا یہ ذکر آیا، ہمارے آپ دوست احباب اگر جانتے ہوں گے مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر کبھی دربند کے اندر آئے ہوئے ہوں تو مولانا کے گھر میں ٹھہرے ہوں یا کسی اور گھر میں ٹھہرے ہو، کھانا کھایا ہو، بات ہوئی ہو، تو پھر حضرت یہاں سے چلے گئے، حضرت نے اپنا سفر نامہ لکھا، اپنی سوانح عمری لکھی، اس کے اندر ذکر آیا کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں سن کو، فلاں ہم کہاں گئے تھے جی؟ دربند میں گئے تھے۔ اب وہ کتاب کے اندر بھی لکھا گیا، وہ کتاب کے اندر بھی لکھا گیا۔
اب جب کتاب کے اندر لکھا گیا، وہ آدمی کو دربند سے گیا، وہ کتاب خرید کے لے کے آیا، توجہ کرنا قسم خدا پاک کی، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ اب وہ کتاب لا کے وہاں پہ روڈ پہ بیٹھا کسی دکان پہ کتاب پڑھ رہا تھا، مولانا بھی وہاں پہ گئے، یا وہ آدمی جس کے گھر میں حضرت ٹھہرے تھے وہ اس نے دیکھا تو وہاں آیا ہوگا، جی میں دربند میں ایک گھر میں گئے تھے ہم، وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تھا، ہم وہاں پہ رات رہے تھے، تو وہ آدمی فوری طور پہ کہے گا یہ حضرت نے نا میرا ذکر کیا ہے، حضرت نے میرا ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جب کوئی قرآن پڑھتا ہوگا تو جب کہتا ہوگا ثانی اثنین، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو ابو بکر کہتے ہوں گے قرآن میں اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ یہاں لیٹ جائیے، آقا لیٹ گئے، تو قرآن سامنے رکھے اور تو کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، مکھڑا یا تو تصورات میں مکھڑا لائے گا، لوگوں یوں کر کے پڑے ہوئے ہیں، یہ نبی کا چہرہ ہے اور ابو بکر دیکھ رہا ہے، اور پڑھتا ہوگا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کون ملے گا ابو بکر سے؟ اب ابو بکر گود میں رکھ کے بیٹھے ہیں، ادھر سے وہ آ گیا، وہ کالا، اس نے اس سوراخ میں گیا، اس سوراخ میں، اس سوراخ میں، اب جب آیا نا اس سوراخ میں جہاں پہ ابو بکر کی ایڑی تھی، ابو بکر کی ایڑی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ دس لیا، ڈنگ مارا، ڈنگ مارا، ڈنگ مارا، اس کو یہی تھا کہ ڈنگ ماروں گا تو ایڑی ہٹائے گا۔ اب میں ایک اپنے جو ہے نا مقصد کی بات کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم ہم نے 14,000 سے زیادہ نوجوان دے کے آج تک وہ سوراخ خالی نہیں چھوڑا، ہم نے آج تک خالی، ہم نے اللہ کی قسم ابو بکر کے ماننے والے ہیں، وہ جنگ سے نکلے، وہ نہیں بکر سے نکلے، کراچی سے نکلے، ہم نے حق نواز دے کے ایڑی رکھی ہوئی ہے، اسی سوراخ پہ ہم نے احسار دے دیا، مختار دے دیا، ضیاء الرحمان دے دیا، اعظم دے دیا، علی شیر دے دیا، اور آج بھی عہد کرتے ہیں جان جاتی ہے چلی جائے لیکن وہ سوراخ خالی چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے، وہ ڈنگ مارتا رہا۔ اب یہاں سے چلو ایسا کرتے ہیں، یہاں سے ڈنگ لگا، یہاں زہر آئی، یہاں آئی، یہاں آئی، یہاں آئی، یہاں آئی، یہ چلتے چلتے آنکھ میں آئی، وہ پانی کا قطرہ بن کے میرے نبی کے رخسار پہ گرا، میرے آقا کی آنکھ کھلی۔ ابو بکر کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آقا وہ نا کالے نے ڈس لیا ہے، کالے نے ڈس لیا ہے۔ کہاں؟ کہا یہاں پہ میرے آقا نے یوں کر کے لعاب لگایا۔ میں کہتا ہوں اگر زہر اثر کر سکتا ہے نبی کا لعاب بھی اثر کر سکتا ہے۔ آگے آگے زہر تھا، پیچھے پیچھے نبی کا لعاب تھا۔ لوگوں شفا مل گئی، بیٹی آ گئی روٹی لے کے، یوں کر کے نا سر باندھا ہوا ہے، یوں کر کے چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا، کہنے